وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت اچھا آپ نے ان کو پھر دعوت دی ہے کہ واپس آؤ، سارے واپس آؤ۔ ایمان خالص کی جماعت ادھر ہی کھڑی ہے، یقین کرو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے بندے نہیں ہٹے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی۔ بالکل اسی ایمان عقیدے کے اوپر، جس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہمارا چیلنج بھی ہے اور ہماری درخواست بھی ہے، جو سمجھو بتاؤ ہم کہاں ہٹے ہیں۔ باقی الزامات لگاؤ، جو مرضی کرو، جھوٹ بولو، وہ تو اللہ کے ہاں جا کے سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی ایک چیز کی نشاندہی کرو کہ ہم اس ایمان سے جس پر یہ بنیاد پر یہ جماعت بنی تھی، اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ باقی سب کے اندر کفر و شرک ہے، صرف یہ جماعت ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے، اور طاغوت کی نشاندہی کرتے ہیں اور طاغوت کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو، یہ جماعت ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو بتاؤ تمہارے اندر کتنی خرابیاں آ گئی ہیں، کتنی نشاندہی کی ہے۔ سجدہ تعظیمی تمہارے اندر آ گیا، انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، تمہارے اندر آ گیا۔ کہتے ہیں کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفت اللہ نے دے دی موجزانہ طور پر۔ بتاؤ کون کون سی یعنی اللہ کی کتاب کی انداز کو انکار کرو گے؟ کہاں کہاں اس کا دفاع کرو گے؟ ان طاغوتوں کا دفاع کہاں کہاں کرو گے؟ اور دنیا کی زندگی میں تو تم نے کر لیا، کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ لہٰذا اپنے ان امیروں کو چھوڑو، یہی اسی طرح فرقہ بنتا ہے۔ کل پرسوں میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ اپلوڈ کی ہے، بڑا زبردست بات انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات مانو، کبھی فرقہ نہیں بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب بھی جیسے تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات مانو گے، اسی وقت فرقہ بنے گا۔ بالکل ان سب نے اسی طریقے سے کیا ہے، یقین کی ہر ایک اپنی ڈگڈگی پہ جا رہا ہے۔ اور جب محمد حنیف نے اپنی چلائی ہے اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنا ایک فہم اس نے سامنے لایا ہے، تو اس وقت یہ فرقہ بن گیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف آؤ، اللہ کے بندو، جو قرآن میں جس طرح لکھا ہوا ہے بس اسی طرح مان لو۔ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، انہوں نے خواب دیکھا ہے، وہ بچے تھے، اور ان کے والد صاحب کو انہوں نے سنایا کہ جو وقت کے نبی اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں، انبیاء میں بھی درجات ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ جو خاندان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام، بڑی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، بہت ہی بلند مرتبے عطا فرمائے ہیں، علم سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر بتا رہے ہیں پوری طرح کہ یہ بشارت ہے، خوش ہو گئے باپ بیٹا اس بشارت کے اوپر، اور بالکل حرف بحرف وہ بشارت سچی ثابت ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے تو اس وقت انبیاء فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ دونوں نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں۔ یہ انداز ہے سورہ یوسف کا، اور اسی وجہ سے جو ہے نا، پورے دوسرے قرآن آیات بھی نص کے طور پر سامنے لائی جاتی ہیں۔ سورہ مریم کے 58 نمبر آیت پڑھو اللہ کے بندو میرے بھائیو، وہاں تو پورے انبیاء کا ذکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، اور کہا کہ ان کے اولاد میں جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام، کہ یہ سارے جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تھیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہ کسی اور کے سامنے یا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے پیارے بھائیو؟ تو لہٰذا ان کو چھوڑو، ان کی بات کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ، ورنہ یہ تمہاری آخرت برباد کر دیں گے، تمہارے بیوی بچوں کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ باقی دوسرے دیکھیں جتنے بھی انہوں نے، چاہے یعقوب علی ہو، اختر بیگ ہو، یا یہ فیاض محمود باجوہ ہو، اور عبید الرحمان ہو، سب نے کہیں نہ کہیں حدیث کو پھیرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی چلانے کی کوشش کی ہے۔ فرقہ بنا یا نہیں بنا ہے؟ تو یہ فرقہ بندی تب ختم ہو سکتی ہے جب اپنی ناک کو ذرا نیچے کرو، اس سونڈ کو، ورنہ اس کے اوپر ایسا داغ لگایا جائے گا اس سونڈ کو کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ ابھی موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، اور جو ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں ان کو کہو بات کرو، کوئی گروپ بناؤ، کوئی اور اس انداز سے کسی جگہ بات کراؤ ان سے۔ یہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر دم نہیں ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھاگتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ان کی باتیں نہ سنو، ان کا کلپ ہمارے ادھر نہ ڈالو، حالانکہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ ڈلوا رہا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے کام کروا رہا ہے۔ اور جو ان کی گروپ میں کوئی کلپ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں ان کا کلپ ہمارے گروپس میں ڈال دیا ہے، وارننگ دیتے ہیں اس کو۔ یہ سارے اسی طریقے سے کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے ہیں۔
اور جو دوپہر کو آ جائے 10 بجے 11 بجے آ جائے وہ تو اور اچھا ہے۔ تو یہ سارے واپس آؤ اس جماعت کی طرف جو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، اب اس جماعت کا امیر کمال خان صاحب کو بنایا گیا ہے۔ کیونکہ حنیف صاحب کے اندر شرک آ گیا تھا، جب شرک آ گیا تو پہلے سمجھایا، جب نہیں مانتے تب کیا کیا جائے؟ مشرک کو تو امام نہیں بنایا جا سکتا، امیر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اپنی جگہ بالکل قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے بندو آ جاؤ، اب پہلے سے زیادہ مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر آپ آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔